الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے شفاعت کا ذکر چل رہا ہے۔ شفاعت کن کے لیے ہوگی، کن کے لیے نہیں ہوگی، بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی۔ اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں جن کے لیے شفاعت کی جائے گی بڑے خوش نصیب ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے ان کو یہ اعزاز ملے گا۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کا ایک حصہ۔ پھر اللہ رب العالمین کی بشارت، اللہ رب العالمین نے اپنی رحمتوں کی بشارت اللہ رب العالمین نے اس وقت سے بشارت دی ہے جب کہ اللہ رب العالمین نے قلم پیدا کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا اکتب، اے قلم لکھ۔ قرآن حکیم میں ایک سورہ کا نام سورہ القلم بھی ہے، نون والقلم۔ قلم نے جواب دیا ماذا اکتب، میں کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العالمین ان رحمتی سبقت علی غضبی، سب سے پہلے یہ لکھوایا لوح محفوظ میں کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت کر گئی ہے۔ اور قرآن حکیم میں اس بات کا ذکر خیر بھی کیا گیا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے۔ تو حقیقت میں یہ بھی ایک انداز ہوگا، شفاعت اللہ کی طرف سے ہوگی، اللہ کی اجازت سے ہوگی، اور یہ اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین بھی اپنے ان بندوں کو جہنم سے نکال لے گا جن کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، ایک رائی کے دانے کے برابر، لیکن یہ ہے کہ وہ مشرک نہیں ہوگا، بتوں کے سامنے سر جھکانے والا نہیں ہوگا، بتوں سے مانگنے والا نہیں ہوگا، درگاہوں پر مزار والوں پر سے مانگنے والا نہیں ہوگا، توحید والا ہوگا۔ گناہ کا کام کیا تھا، سیاہ کاریاں اس سے ہوئی تھی، لیکن ایک اللہ کو مانتا تھا۔ پھر حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن آخر میں جہنم سے تین لب بھر کر کے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ پھر وہ اس کے لب کیسے ہیں اور کس طرح ہے ہم نہیں کہہ سکتے، یہ سب متشابہات میں سے ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی نے کہہ دیا ہمیں ایمان لانا ہے۔ اب کتنے انسان آئیں گے اللہ کے لب پہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ جنت کو بھر دے گا، بلکہ حدیث شریف میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ جنت میں بہت سی جگہ خالی ہوں گی، اللہ رب العالمین ایک مخلوق انسانوں کی پیدا کرے گا اور ان سے جنت کو بسائے گا۔ اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو جہنم سے، جہنم کے عذاب سے، سختیوں سے بچا کر جنت کا اونچا مقام عطا فرمائے، ہمارے غلطیوں کو اور ہمارے لغزشوں کو پروردگار عالم معاف فرمائے۔ اب ایک اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایمانی صفات کے تعلق سے۔ ایک ایمانی صفات کا یہ بھی حصہ ہے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے
کہ ہدایت صرف اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو راہ پر، سیدھے راہ پر لا نہیں سکتا مگر صرف اللہ رب العالمین کی اجازت سے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے کئی مقام پر اس قسم کی آیات نازل کی ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ جسے چاہے جو گمراہ ہے وہ اللہ کی طرف سے گمراہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اگر گمراہ کسی کو کرتا بھی ہے تو فاسقین کو کرتا ہے، جو ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتا، جو صراط مستقیم کو پکڑنا نہیں چاہتا، جو توحید پر آنا نہیں چاہتا۔ دونوں راستے اللہ نے کھول دیے ہیں، ہدایت کا راستہ، گمراہی کا راستہ۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے ہم نے کھول دیے ہیں۔ اب چاہے تو اللہ رب العالمین کے شکر کا راستہ اختیار کر لو، چاہے تو کفر کا راستہ اختیار کر لو۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہمارا ایک وجود اللہ نے بخشا ہے، اور اس وجود کو کام میں لانے کے لیے اللہ نے ہمیں اختیار بھی دے دیا ہے۔ یہ تو جمادات ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی چیز نہیں رکھی، لیکن انسانوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ تم جو چاہے راستہ اختیار کر سکتے ہو، اور تمہارا یہ امتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت اسی لیے پیدا اللہ نے کی ہے تاکہ تمہیں آزمائے۔ ہمارے اور آپ کا ایک دنیاوی زندگی کا ایک وقفہ ہمیں دیا گیا ہے امتحان کے لیے۔ اب ہمیں یہاں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے؟ ہمیں اس صحیح راستے کو اختیار کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اللہ نے گمراہ کر دیا تو ہم گمراہ ہیں، نہیں، بلکہ اللہ نے راستہ دکھا دیا۔ ھدی للمتقین، اللہ نے بھیج دیا ہے اس قرآن حکیم کو، لیکن یہ کتاب ہدایت دے گی صرف متقی پرہیزگاروں کے لیے۔ فاسقین کو جو ہدایت پر آنا نہیں چاہتا، اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے یہدی الیہ من ینیب، جو اللہ کی طرف جھکنا چاہتا ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو، صراط مستقیم پر آنا چاہتا ہو، اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ سلمان فارسی کس تڑپ کے ساتھ نکلے تھے اپنے ملک سے، اپنے شہر سے، صحیح راستہ مجھے مل جائے۔ ان کے گھروں میں آگ کی پوجا ہوا کرتی تھی، جانتے تھے اس آگ کو ایندھن ہم لگاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، جلاتے ہیں، پھر یہ ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں، ان کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی تڑپ میں نکلے، خانہ بدوشی اختیار کر لی، ملک شام پہنچے، مختلف راہبوں سے ملے، عیسائیت اختیار کر لی، پھر ان کو یہ پیغام ملا کہ ایک آخری پیغمبر پانے والے ہیں۔ ایسے مقام مظہور ہوگا جہاں کھجور کے بہت بڑے بڑے باغ درخت ہوں گے۔ اللہ نے ان کو پہنچا دیا منزل مقصود تک،
مدینہ منورہ پہنچے، ایک یہودی کے غلام تھے۔ اسی زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ قباء میں آ کر کے آپ نے سب سے پہلے قیام کیا تھا۔ اطلاع ملی، وہاں گئے اور ان کو منزل مقصود مل گئی اور ایمان لے آئے۔ حقیقت میں صحیح تڑپ ہو تو پروردگار عالم اسے ایمان کی ہدایت، ایمان کی روشنی دے دیا کرتا ہے، لیکن ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دے دے۔ کسی نبی کے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں ہے، کسی فرشتے کے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں ہے کسی کو ہدایت دے دے، نہ کسی ولی کے ہاتھ میں ہے۔ آئیے قرآن حکیم کی آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سورہ القصص کی۔ ارشاد ربانی ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو خطاب کر کے فرمایا، آپ دنیا میں ہادی بن کر آئے، داعی بن کر آئے، اور حسن و خوبی کے ساتھ آپ نے اس کو 23 سالہ زندگی پر عمل بھی کیا، لیکن فرمایا آپ کا کام کہہ دینا ہے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے، ہمارے پیغام کو پہنچا دیجئے، ان علیک الا البلاغ، آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، تبلیغ دین کر دینی ہے۔ اے ہمارے پیغمبر، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کا اختیار کسی کو نہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، مگر ہاں اللہ جسے چاہے ہدایت دے گا، اور وہی جانتا ہے ہدایت والا کون ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، 950 برس تک تبلیغ دین فرماتے رہے اپنی قوم میں، بڑی لمبی عمر اللہ نے آپ کو دی، لیکن اتنی بڑی عمر میں 950 برس کے اندر صرف 80 یا 82 آدمی ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ایمان قبول نہیں کر سکا، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ہدایت قبول نہیں کر سکی، نوح علیہ السلام ان کو ہدایت نہیں کر سکے، ہدایت پر نہیں لا سکے، اسی لیے کہ اللہ کا فیصلہ نہیں تھا، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں تھا، نوح علیہ السلام کے ہاتھ میں نہیں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، مشرکہ تھی، جب اللہ کا عذاب آیا کہہ دیا گیا اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے جائیے، اللہ کا عذاب اس کو بھی آ کر پکڑے گا، وہ بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونے والی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا مقام اللہ نے آپ کو دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات قرآن حکیم میں جا بجا بیان کیے گئے، لیکن آپ کے والد بھی ایمان قبول نہیں کر سکے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو پسند کرتے ہوں، ہاں اللہ جسے چاہے ہدایت دے گا، لیکن ہدایت کی 2 قسمیں ہیں ناظرین کرام، ایک ہدایت توفیق ہے، ایک ہدایت دلالت ہے۔ توفیق سے ہدایت ملتی ہے، ایک دلائل کے ساتھ،
ہدایت توفیق اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنے کسی بندے کے دل میں ہدایت قبول کرنے کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ انسانوں کے قلوب اللہ رب العالمین کے تصرف میں ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے ان قلوب بنی آدم، یعنی دنیا کے سارے انسانوں کے دل اللہ رب العالمین کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے۔ انگلی کا لفظ آتا ہے، یہ کلمہ، یہ آیات متشابہات میں سے ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں صرف اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو بیان فرما دیا ہے اس پر ایمان لانا ہے۔ کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے، کیفیت مجہول ہے۔ بس اللہ کے دو انگلیوں کے بیچ میں سارے بنی آدم کے دل ہے، جس طرح چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے۔ یہ معاملہ اس کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں، کوئی نبی بھی اپنے مرضی سے چاہے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت دلالت، اس سے صراط مستقیم کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنا مقصود ہے۔ انبیاء علیہ السلام کس لیے آئے؟ ہدایت کی طرف بلانے کے لیے آئے۔ قرآن حکیم میں یہ آیت نازل ہوئی آپ کو خطاب کرتے ہوئے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ اے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف ایک ڈرانے والے ہیں، آپ منذر ہیں، ڈرا دیجئے۔ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہم نے پیدا کیا تھا، ہدایت دینے والا یعنی رہنمائی کرنے والا، صحیح راستہ بتانے والا۔ انبیاء علیہ السلام کا کام تھا اللہ کے حکام کو پہنچا دینا، ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ حلقوں میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔